ناظرین، ثابت یہ ہوا کہ اسلام میں سیاست کو آپ دین سے جدا نہیں کر سکتے، اور جب سیاست کو دین سے جدا نہیں کر سکتے تو اپنی عسکری اداروں کو بھی دین سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے عسکری ادارے وہ ادارے ہیں اور وہ تربیت گاہیں ہیں بنیادی طور پہ جہاں قرآن کا اور حدیث کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی تربیت گاہ ایسے سپاہی یا ایسے لوگ یا ایسے سپوت پیدا کرتی ہے جو اسلام کی تعلیمات سے ماورا ہیں یا اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، تو ان کو ملک سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، وہ یقینی طور پر اپنی اس محبت کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے بغیر کوئی نہ کوئی بلنڈر، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد کر سکتے ہیں، اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ متاثر ہوگی ان کی بے علمی کی وجہ سے۔ اب یہاں جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عہد نبوی ہو تو نبی خود سپاہی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، اور ایک کامیاب شوہر بھی ہیں، اور ایک کامیاب مصلح دین بھی ہیں، اور ایک کامیاب باپ بھی ہیں، اور ایک کامیاب دوست بھی ہیں۔ آگے ان کی ساتھیوں کی طرف دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک کامیاب سپہ سالار بھی ہیں، ایک نیک باپ بھی ہیں، اور ایک نیک دوست بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں بہت بڑی مثال، کہ ان کے صحابہ کرام میں بھی ان کا ایک منفرد مقام بنتا ہے، جس بہادری سے وہ جنگوں میں شریک ہوئے اور جس بہادری سے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو شکست سے دوچار کیا، جن میں مرحب نامی ایک بڑا نامی گرامی پہلوان اور نامی گرامی کہہ لیجئے کہ طاقتور ایک فائٹر تھا، اس کو بھی حضرت علی نے شکست دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ تقوی میں بھی ایک بہت بڑی مثال، علم میں بھی بہت بڑی مثال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر میں شہر ہوں علم کا تو علی میرا دروازہ ہے۔ تو علی کا یہ مقام ہے کہ وہ لڑتے ہیں، وہ سپاہی بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں، اور جب خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ کے عہدے پہ ہیں، یا پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ کے عہدے پہ ہیں، تو حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے ایک اچھے سپاہی بھی ہیں۔ مجھے حضرت خالد بن ولید بھی یاد آ رہے ہیں کہ وہ سپہ سالار بھی تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہا کہ تم معزول کر دیا، اور وہ عبیدہ بن جراح کے سپاہی کی حیثیت سے بھی لڑتے رہے، لیکن آئیڈیالوجی میں کوئی چینج نہیں آئی۔ یہ کہیں نہیں ہوا کہ نظریہ چینج ہو گیا ہے سپہ سالار کے بدلنے سے، یا ایک فوجی جب سپہ سالار بن گیا ہے سپاہی، یا سپاہی سپہ سالار بن گیا ہے، یا سپہ سالار سپاہی بن گیا، تو ایسی صورت میں ان کے اندر کوئی چینج آ گئی ہے، یا پھر ان کے نظریات بدل گئے ہیں، یا ان کا میکانزم آف ایکشن بدل گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سو عہد نبوی کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس زمانے میں سپاہی ہی نماز بھی پڑھا رہے ہیں، سپاہی جو ہے وہ مؤذن بھی ہے، سپاہی امام بھی ہے، سپاہی لڑ بھی رہا ہے، اور سپاہی اپنے گھر کے معاملات اور معاشرے کے معاملات کو بھی سلجھا رہا ہے۔ گویا کہ اسلام کے اندر شروعات میں کوئی تخصیص اور لائن نہیں کھینچی گئی تھی کہ یہ شخص تو سپاہی ہے، اس کو سپاہی بنا دو، اور یہ اچھا کامیاب باپ نہیں ہو سکتا، کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتا، اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کا فریضہ جو ہے وہ مسجد کے مؤذن کو اور خطبہ دینے والے کو دے دو، ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ جو تعلیم ہے قرآن کی، اللہ کا پیغام ہے، اس کے بغیر نہ آپ کامیاب طبیب بن سکتے ہیں، نہ آپ کامیاب حکمران بن سکتے ہیں، نہ کامیاب سیاستدان بن سکتے ہیں، نہ کامیاب آپ معلم بن سکتے ہیں، اور نہ کامیاب فوجی یا سپاہی بن سکتے ہیں۔ اب آ گئی بات کہ سپاہی کے اوپر میں کیوں زور دے رہا۔ غور کیجئے، ایک ایسا شخص یا ایک ایسی فورس یا سوسائٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ یا ایک سلطنت کا ایسا حصہ جس نے جغرافیائی سرحدوں پہ بھی آپ کی حفاظت کرنی ہے، جغرافیائی سرحدوں پر بھی آپ کی انٹیگریٹی کی حفاظت کرنی ہے، جغرافیائی سرحدوں پر بھی آپ کی ساورینٹی کو محفوظ بنانا ہے، اور نظریاتی سرحدوں پر بھی اسی نے کچھ کرنا ہے۔ وجہ یہ کہ اگر وہ آپ کا جغرافیہ سلامت نہیں رہنے دیتی وہ فورس، تو آپ کا نظریہ بھی گیا، سو نظریہ بھی اس کے حوالے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی سپاہ اور ایسی فوج اور ایسی عسکریت
جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے اسلام کی تربیت اور اسلامی جو حکمت عملی ہے یا اسلامیات کے جو بنیادی اصول ہیں یا قرآن کا بنیادی پیغام ہے، اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ ایک کی پوسٹ پہ ہے، اس کا فرض اور اس کے ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں اس سے ایک پورا معاشرہ، پوری سلطنت کے خد و خال مزین ہو جانے ہیں، خد و خال واضح ہونے ہیں، خد و خال کو ڈیفینیشن ملنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ ہتھیار چلانے ہیں، کہاں پہ نہیں چلانے۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ایک سپاہی کا صوم و صلات کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ صوم و صلات کا پابند ہونا آپ کا میرا بھی ضروری ہے، لیکن سپاہی کا اور زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر وہ صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، اگر اس کے ہاں داڑھی نہیں ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کے ہاتھ سے کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، اس کی بندوق کہیں پہ بھی غلط چل سکتی ہے، اس کی گولی کسی بھی معصوم کی جان لے سکتی ہے، اس کی ڈائریکشن کبھی بھی غلط ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت میں اسے نبی کو نہیں اپنانا، بلکہ باطن میں قرآن کا علم اتارنا ہے۔ اس کے لیے اس کی جو تربیت گاہ اور اکیڈمی ہے، اس کے اندر بھی ٹیچرز کا اور قانون کا پڑھایا جانا ضروری ہے، اور تربیت گاہ میں اسلام کا فلسفہ، اسلام کی تفسیر، نبی کے عہد سے لے کر ابھی تک کی جو پوری تاریخ اسلام ہے اس کا پڑھایا جانا ضروری ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ رہی ہے، اس کے کیا محاسن تھے، اس حکومت کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں اور ان کے خصائل میں وہ کون سی باتیں آتی ہیں جو کہ ان کو منفرد حکمران بناتی ہیں۔ ان کو قرآن پاک کی مکمل تعلیم ہونی چاہیے، اور قرآن کی تفسیر پڑھانے والے مفسر اس اکیڈمی میں ہونے چاہیے جو کہ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کسے کہتے ہیں، قاتلو فی سبیل اللہ کیا ہے، حاکم وقت کی اطاعت کب فرض ہے اور کب نہیں ہے، حاکم کسے ہونا چاہیے، اور ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، کہاں گولی چلانی ہے کہاں نہیں چلانی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جہاد کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شہید ہیں، انہیں مردہ مت کہو، اور وہ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں مگر تمہیں ادراک نہیں، شہید کی ڈیفینیشن انہیں بتائی جائے۔ اگر تو ہمارے سپاہی کی تربیت میں حدیث کا علم اور قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر شامل ہے، اگر تو وہ صوم و صلات کا پابند ہے، اگر تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اگر وہ اس حکم کو مانتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس کے کیے جانے اور نہ کیے جانے کا سارا عمل قرآن سے متاثر ہے، اور ہم اس کے کسی بھی عمل کو قرآن کے حوالے سے باغیانہ نہیں کہہ سکتے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس دیش کی، اس جغرافیے کی اور اس دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے جس کو وہ اپنی ماں سمجھتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور عین اسلامی رویوں کے اوپر چلتے ہوئے اس کی تربیت تشکیل دی گئی، تو پھر وہ اسلام کا سپاہی ہے۔ اور اگر وہ ان پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترتا تو اس کو ہم اسلام کا سپاہی بہرحال نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو جان بوجھ کے وہ علم حاصل نہیں کرتا وہ یقیناً باغی بھی ہے، اللہ کے حکم کا باغی ہے۔ تو یہ علم سپاہی کا اور زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ سپاہی نے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اب سپاہی کے لیے علم کیوں ضروری ہے، اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے اور اس کے کو ایڈ کرنے کے لیے میں مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، عام شخص نے کسی محاذ پہ جا کے لڑنا نہیں، عام شخص نے بندہ کوئی نہیں مارنا اصولاً، اسٹیٹ میں اسے اجازت تو نہیں ہے نا، اسٹیٹ کی رٹ ہے کہ اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے۔ اس لیے حاکم وقت کے ساتھ ساتھ، وہ کہ میں آج سپاہی پہ بات کر رہا ہوں، لیکن حاکم وقت بھی اس کے اندر اتنا ہی آتا ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور کروانے کی جتنی کہ سپہ سالار کی ہے۔
اور حاکم وقت کو آپ سپہ سالار سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے پاکستانی آئین میں جو آپ کا کمانڈر ان چیف ہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. سو پریزیڈنٹ آف پاکستان بے شک یونیفارم نہ پہنے، وہ کمانڈر ان چیف ہے، اور آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ آپ کے فوج کا سربراہ ہے. سو یہ جتنے بھی سربراہان ہیں ان سب کا اسلامی نقطہ نظر کے بارے میں مکمل علم رکھنا، مکمل نالج رکھنا، اور اپنے اعمال میں اور اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کا پابند ہونا اور خدا کی حاکمیت کے فلسفے کو عین اسلام کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ بے علم ہیں پھر بھی مارے گئے، اور اگر انہوں نے یقین کی سطح پر یہ جاننے کے باوجود کہ حکم کیا ہے اس کو وائلیٹ کیا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، تو ایسا پھر کچھ نہیں ہے قابل قبول. کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. سو ان کی ہیبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، ان کو مال غنیمت نہیں چاہیے، ان کو کشور کشائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کشور کشائی کی ضرورت ہوتی، مال غنیمت کی ضرورت ہوتی، اور اگر پیکار صرف جنگ جیتنے کا نام ہوتا، جذبے کا نام نہ ہوتا، اور اگر غلبہ حاصل کر لینا ہی متقی کا ایمان ہوتا اور اس نے آگے جانا ہوتا، اور وہ کہتا غلبہ اگر مجھے نہیں ملتا اور میرا کوئی اسٹریٹجک فیلئر ہو جاتا ہے جنگ میں تو پھر میں فیل ہوں اور پھر اسلام بھی کسی بیک فٹ پہ چلا جائے گا، تو پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا میں ہتھیار پھینک دیتے. 72 ساتھیوں کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ جابر حکمران کے سامنے اور اس وقت کی جبریت کے سامنے بغاوت کا علم بلند کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہاں یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ آپ تعداد میں کم ہیں، 313 ہیں، آپ کے پاس سامان حرب نہیں ہے، آپ کے پاس لڑاکا طیارے نہیں ہیں، آپ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور آپ اسٹریٹجک فیلئر کی بات کرنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کے لیے شہادت لکھی ہے. اور شہادت کا رتبہ یہ ہے کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں لیکن دنیا سے اوجھل سے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ زندہ ہیں، اور زندوں کی طرح اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں آپ کھاتے پیتے ہیں. اور جو زندہ ہیں بظاہر اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں زندہ، ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں ادراک نہیں ہے ان کی زندگی کا. تو یہ مقام ہے، یہ مقام حاصل کرنے کے سامنے ہم اپنی کمزوری کا کوئی اعلان نہیں کر سکتے. ہم کسی صورت بھی کمزور نہیں ہیں، ہم تو ہر حال میں طاقتور ہیں. شہید ہوں تو طاقتور، غازی ہوں تو طاقتور. دوبارہ بات اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ تربیت بہت ضروری ہے. ہم بے علم ہیں، ہم بظاہر تو معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ معصومیت اس لیے گوارا نہیں کہ اس نے تو ہمارے اوپر فرض عائد کیا ہے کہ ہم اس تربیت میں سے گزریں. اس نے تو فرض عائد کیا ہے کہ ہم کسی پہ بندوق اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ قرآن سے اخذ کریں کہ کیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن سے رجوع کریں. اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ آپ جنگ کہاں کر سکتے ہیں، جنگ کے کیا اصول و قیود ہوں گے، جنگ کن کے خلاف ہونی چاہیے، آپ کا جو عدو ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور آپ کب اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کون سی صفات ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ حملہ آور ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تربیت آئے گی قرآن سے، اور قرآن کی تربیت تب آپ کو ملے گی جب آپ کی تربیت گاہ میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی.